2018 کے بعد جو حکومت کی تبدیلی لائی گئی، میں کہوں گا لائی گئی، اس نے ان تمام پالیسیوں کو جو ہم نے 2013 سے 18 میں شروع کی تھیں، اس کے نتیجے میں وہ پالیسیاں جو ہیں وہ ترک کر دی گئیں، اور پاکستان ایک قسم کا ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا، معاشی بحران شدید ہو گیا، اور پاکستان کا جو سب سے اہم منصوبہ تھا، جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا سی پیک، وہ بری طرح متاثر ہوا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 1 اپریل 2022 کو وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ 1 اپریل 2022 کو ہم انٹرنلی ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور اسی لیے جب 10-12 روز بعد ہماری حکومت عدم اعتماد کے بعد آئی تو اس وقت صورت یہ ہو گئی تھی کہ مارکیٹ میں اسپیکولیشن تھی کہ پاکستان ایکسٹرنل سیکٹر پہ کتنی دیر میں ڈیفالٹ کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پس منظر ہمارے سامنے رہے کہ ہم نے کہاں سے حکومت سنبھالی تھی اور آج ہم الحمدللہ کہاں پہنچے ہیں۔ اور میں اس بات کا ضرور اعتراف کروں گا کہ ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف کی اس دلیرانہ قیادت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے بہت مشکل فیصلے کیے، دلیرانہ فیصلے کیے، شاید کوئی عام حالات میں ایسے فیصلے نہ کرتا کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جن فیصلوں کی ضرورت تھی۔ اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی معترف ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے، چاہے وہ دنیا کے عالمی مالیاتی ادارے ہیں، وہ کوئی بھی پاکستان کے کنٹرول میں نہیں، حکومت پاکستان کے زیر اثر نہیں۔ دنیا کی ہر انڈیپینڈنٹ فائنینشیل اکنامک جو ریٹنگ ایجنسی ہے، جو ادارے ہیں، وہ سب پاکستان کے ریفارمز کی اور پاکستان کے ٹرن اراؤنڈ کی، کہ پاکستان کس طرح اب بینکرپسی اور ڈیفالٹ کے دہانے سے آج ایک ریکوری کی طرف لوٹا ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ 2025 میں بھی ہم نے اس رجحان کو آگے جاتے ہوئے دیکھا، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی مئی کے مہینے میں جب ہمارے دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تو جس انداز میں ہماری مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کو جواب دیا، اور اس کو ایسا تاریخی جواب دیا کہ اسے دن میں تارے نظر آئے، اس نے وہ سارا میک اپ ان کا اتار دیا جو انہوں نے پچھلے 20 سال 30 سال کی محنت سے لگایا تھا کہ وہ اس خطے کے شاید تھانے دار بن گئے ہیں۔ دنیا کو پتہ چلا کہ نہیں، پاکستان بھی ٹکر کی قوم ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج کی کیا صلاحیت ہے اور ہماری فضائیہ کی کیا صلاحیت ہے، اور اس نے پھر پاکستان کو یک ایک نئی لیگ میں پلیس کر دیا، اور دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کا پاکستان کی طرف رخ ہوا۔ امریکہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہت سرد مہری تھی، یک ان تعلقات کی حیت بدل گئی۔ امریکہ کے صدر نے ہمارے فیلڈ مارشل کو، ہمارے پرائم منسٹر کو مدعو کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے پاکستان کے خود امریکہ کے صدر معترف رہے، بار بار ہماری فضائی کامیابیوں کا ذکر کرتے رہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہوا جو کہ ایک بہت بڑے بریک تھرو ہے، کہ آپ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ محافظین حرمین شریفین کے درجے میں داخل ہوا ہے، اور اسی طرح ہمارے دیگر جو دوست ممالک تھے، چاہے وہ چین ہیں، چاہے وہ خلیجی دیگر ممالک ہیں، سب سے ہمارے سفارتی سطح پہ بہت اچھے تعلقات ہوئے۔ تو جو ہم نے 31 دسمبر 2024 کو اڑان پاکستان کا پروگرام لانچ کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ڈھلوان سے اڑان کی طرف لے کے جائیں، تو میں یہ بات بڑے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ 2025 پاکستان کی اڑان کا سال تھا، جس میں ہم اوپر گئے ہیں، ہم نیچے کی طرف نہیں گئے۔ ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں،
ہماری سفارتی صلاحیت بہتر ہوئی ہے، ہماری دنیا میں سٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے، ہماری دفاعی صلاحیت بہتر ہوئی اور اس کو دنیا بھر نے تسلیم کیا، اور اسی طرح داخلی طور پر بھی ہم نے مختلف اقدامات اٹھائے جس سے کہ مختلف شعبوں میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھایا گیا۔ ہماری منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 1 ٹریلین روپیز 1000 ارب روپے کی حد ترقیاتی بجٹ کی عبور کی۔ اس سے پہلے کبھی ہم نے اتنا بجٹ استعمال نہیں کیا تھا، اور تقریباً 98% سے زائد جو بجٹ ہے ترقیاتی اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ بھی ایک ریکارڈ تھا، اور یہ ایک آپ کو بات ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ 2018 میں بھی ہمارا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا، لیکن آج 2025 میں بھی وہ 1000 ارب ہے۔ یہ ہے وہ نقصان جو ان 4 سالوں کے نتیجے میں ہمیں بھگتنا پڑا، کہ اگر ہم اس اڑان پر قائم رہتے جس پر 2017-18 میں ہم نے ملک کو چھوڑا تھا، تو آج یہ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ کم از کم 2500-2800 ارب کے قریب ہوتا، لیکن یہ 1000 ارب ہے، اور سکڑ کر جو جی ڈی پی ہے اس کا جو 2.8% اس کا حصہ تھا، وہ سکڑ کے 0.9% رہ گیا، تو آلموسٹ 1/3 یہ رہ گیا جو 2018 میں ہے۔ لیکن اب جوں معیشت بحال ہوگی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ترقیاتی بجٹ کے لیے بھی زیادہ وسائل فراہم ہوں گے۔ البتہ ہم نے جو ٹیکسوں کے اندر زیادہ ریکوری کی ہے، اس کے نتیجے میں صوبوں کو ریکارڈ ترقیاتی بجٹ کے زمرے میں پیسہ ملا ہے۔ 2018 میں صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب ہوتا تھا، آج صوبوں کا ترقیاتی بجٹ تقریباً 3000 ارب ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا اس کا تقریباً 60%، لیکن